الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي. صلى الله على النبي الأمي. قابل قدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، رب العالمین نے ہم سب کو رمضان المبارک کا موقع مرحمت فرمایا اور تقریباً رمضان المبارک ہم سے اور آپ سے رخصت ہو چلا. اس اللہ کے بندے نے اس مہینے کی قدر کر کے رب العالمین کو راضی کر دیا. اس کا علم تو ہمیں اللہ کے یہاں جانے کے بعد ہی ہوگا، لیکن ہم اور آپ اپنے بارے میں خود بھی جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان وقت سے گزارا یا ہم نے کچھ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس کے سامنے روئے اور کر کے کہنا چاہیے کہ اپنے ساتھ میں ہم نے دوسروں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دی کہ نہیں دی. اس کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو انسان ممبر پر بیٹھتا ہو یا مدرسے میں 10 سال لگائے ہوں یا 8 سال لگائے ہوں وہی اللہ اور اس کے رسول کی بات کر سکتا ہے. یہ بالکل ناقص عقلی ہے، کم فہمی ہے، بلکہ کہنا چاہیے چھوٹی سوچ ہے، حدیث شریف کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: پہنچاؤ بلغوا عنی ولو آیا. پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تمہیں اگر کچھ بھی آتا ہو تو اس بات کو پہنچا دو. کبھی کبھی انسان کہتا ہے، کہنے والے سے سننے والے کے دل پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور بات اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے، اور اترنے کے نتیجے میں اس اللہ کے بندے کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو پوری زندگی اس کی بدل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ابھی موقع مرحمت فرمایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا. اللہ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اپنی اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا. کوئی انسان اگر رب العالمین کی نعمتوں میں غور کرتا ہے تو اس کے لیے بے انتہا غور کرنے کا سامان ہے. ایسا نہیں کہ انسان غور کرے اور اس کے سامنے حقیقت، اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت نہ کھلے. کہ رب العالمین نے انسان کو مال بھی دیا، دولت بھی دی، اولاد بھی دی، اور بے انتہا رب العالمین نے نوازا. اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کسی کام کو چھوڑتا ہے، یعنی کوئی انسان گناہ سے بچتا ہے، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دین پر پورا عمل کروں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر قرآن آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آئے، تو رب العالمین کی مدد اوپر سے آتی ہے. آپ خطبوں کے اندر مستقل یہ والی حدیث سنتے ہیں: من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له.
کہ اسے کون گمراہ کرے گا جسے رب العالمین ہدایت دے، اور جسے رب العالمین گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے گا؟ اب آپ کا یہاں پر اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی جسے اللہ گمراہ کر دے تو وہ انسان کچھ بھی کر لے، جب اللہ نے اسے گمراہ کرنے کا سوچ لیا، رب العالمین نے اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اس بیچارے کی کیا غلطی ہو گئی؟ مسئلہ سمجھے آسانی کے ساتھ میں، بات بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، سمجھنے کے لیے ہمیں کلیجہ چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے، ہم 10 منٹ دینے کو بھی تیار نہیں ہوتے لیکن خاموخواہ تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق اگر بات کو بیان کیا جائے کہ اگر کوئی انسان خیر کا کام، بھلائی کا کام، اچھا کام کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں رب العالمین کی مدد آتی ہے اور اس کے لیے وہی راستے آسان ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے صحیح راستہ بھی ہے اور غلط راستہ بھی ہے، گمراہی کا راستہ بھی ہے۔ اب چاہے تم اس راستے کو اپناؤ، چاہے تم اس راستے کو اپناؤ، معاملہ تمہارے سامنے بالکل واضح کر دیا، 2 اور 2 4 کی طرح۔ ایسا نہیں کہ تمہارے سامنے قرآن کریم کی تعلیم نہ ہو، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم نہ ہو، تمہیں معلوم نہ ہو کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے تمہارے سامنے واضح بات ہے۔ لیکن رب العالمین نے اس چیز کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ اگر کوئی انسان نیکی کا، بھلائی کا، اچھا کام کرتا ہے تو وہ رب العالمین اس کے لیے اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سوچ لے کہ مجھے تو تباہ ہونا ہے، برباد ہونا ہے، بربادی کے راستے پر جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب العالمین کا دین اتنا سستا نہیں کہ انسان نہ چاہے، انسان خواہش بھی نہ کرے، انسان یہ سوچے کہ میرے اندر خود بخود دین آ جائے، خود بخود رب العالمین کی رحمت اوپر سے آئے اور میرے جو ہے قدم غلط راستے پر وہ چل رہے ہوں اور رب العالمین کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے میرے قدموں کو آ کر کے روک لے اور مجھے لے کر کے بھلائی کے راستے پر ڈال دے۔ یہ رب العالمین کا قانون نہیں۔ جس طرح سے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بہت سے لوگ کبھی کبھی کسی گھر والے، کسی محلے والے کو، کسی اپنے دوست کو، کسی اپنے قریبی کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو شراب مت پینا، کہ دیکھو کاروبار میں ایسا کام مت کرنا جس سے تمہارا یہ نقصان ہو، اس سے تمہارا یہ نقصان ہوگا، یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن بار بار سمجھانے کے نتیجے میں جب اس کا کوئی گھر والا، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی قریبی جب بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے بہت سمجھایا، اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ تو گھر والے بھی کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم جو چاہے کرو، ہم نے تمہیں سمجھا کر کے دیکھ لیا، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اب تم جو چاہے کرو، نقصان ہوگا تمہارا ہوگا، نفع ہوگا تمہارا ہوگا۔ اگر آگے جا کر کسی نقصان سے تمہیں کسی نقصان میں پھنسنا پڑا تو تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہے رب العالمین کا۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتلا دیا۔ اب انسان چاہے کہ میں غلط کام بھی کرتا رہوں، میں نمازوں کا چھوڑنے والا بھی ہوں، میں رب العالمین کی نافرمانی بھی کروں، میرا تعلق قرآن کریم سے نہ ہو، میرا تعلق حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم سے نہ ہو، لیکن معاملہ یہ ہو کہ رب العالمین خود بخود مجھے آ کر کے پکڑ لے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ جب اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو رب العالمین نے بھی اس کے لیے گمراہی کے راستے کو آسان کر دیا کہ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، تمہارا کام ہے۔ آئی بات سمجھ؟ بالکل صاف بات ہے۔ اور رب العالمین کی مدد کیسے آتی ہے آپ دیکھیں، قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو اصحاب کہف کی اللہ کا بندہ نکل کر آیا ہے، کہاں سے؟ جنگلوں میں نکل کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کہ جہاں پر ایمان کے بچانے کے لالے تھے، ایمان کے بچانے کے لالے۔ ایک اللہ کا بندہ جنگل کے اندر آیا ہے نکل کر، اس کے بعد میں کہ دوسرا اللہ کا بندہ آیا، یہ ان کو نہیں جانتے، یہ ان کو نہیں جانتے۔ اور جب معلوم کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے، آپ کون ہے، کہا کہ دیکھو اعتماد کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، اعتماد کی بنیاد پر، کسی سے کہنا مت میں نکل کر کے کیوں آیا ہوں۔ اور دنیا میں بھروسہ کیا جاتا ہے انسانوں کا، کہا کہ میں کیوں آیا ہوں، میرے دل کی آواز کچھ اور ہے، میں رب العالمین کی عبادت نہیں کر پاتا، میں اس کے سامنے پیشانی نہیں ٹیک پاتا، میں اپنے سماج سے پریشان ہو گیا۔
پتہ چلا کہ انسان جب رب العالمین کے لیے نکلتا ہے رب العالمین کی مدد آتی ہے، ہر حال میں آتی ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اس سے بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صحیح بتاؤں تو میرے دل کی بھی آواز یہی ہے، میں بھی اسی لیے نکل کر کے آیا ہوں۔ اور جب اس اللہ کے بندے نے کہا ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا اور رب العالمین کے نام پر نکل کر کے آئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 309 سال تک سنایا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ایک دو دن انسان سو جائے، اس کے بعد ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، انسان کی ضروریات بھی ہیں، انسان کے اندر ہزاروں خامیاں اور کمیاں بھی ہیں کہ انسان کے نخول وقت کے ساتھ میں بڑھتے ہیں، انسان کے بال وقت کے ساتھ میں بڑھتے ہیں، انسان کے جسم کے اوپر میل چڑھتا رہتا ہے۔ ایک آدھا سال انسان نہ رہے تو اس کے جسم کے اندر کیڑے پڑنے لگیں گے، بدبو آنے لگے گی، لیکن وہ اللہ جس کے نام پر وہ اللہ کے بندے نکل کر آئے 309 سال، قرآن کریم کے بیان کے مطابق 309 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ رب العالمین کی مدد اس طرح سے آتی۔ اور جب وہ اللہ کے بندے جاگے ہیں، جس وقت آنکھ کھلی ہے، تو کسی نے کہا کہ کتنا سوئے، تو کسی نے کہنے والوں میں سے کسی نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنا سوئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اور اس کے بعد میں کہا جب اٹھے تو بھوک لگی ہوئی تھی کہ جاؤ شہر کی طرف جاؤ، جا کر کے کھانا لے کر کے آؤ اور پاکیزہ کھانا لے کر آنا، دیکھ بھال کر کے لانا، پاکیزہ کھانا لے کر کے آنا۔ پتہ چلا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی کمائی، انسان کے لیے سب سے بڑا عمل نمبر 1 پر کیا ہے کہ انسان کی کمائی پاک ہونی چاہیے، کھانا انسان کا پاک ہونا چاہیے۔ اب انسان اس کو کسی اور طرح سے ناپاک کر لے، اور چاہے تو انسان زکوٰۃ کا یا مال زکوٰۃ نہ ادا کرے پوری، یا فطرہ نہ ادا کرے، جو غریبوں کا حق ہے وہ انسان نہ کرے۔ اب انسان جیسے چاہے اس کو اپنے مال کو خراب کر لے۔ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے پتہ چلا، رب العالمین نے بتایا کہ ہمیں اور آپ کو حلال کمانا ہے، پاکیزہ کمانا ہے، پاکیزہ روزی کمانی ہے، اپنی اولاد کو پاکیزہ رزق کھلانا ہے، خود بھی پاکیزہ رزق کھانا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں صرف اور صرف کتے کا اور بطخ کا گوشت کھانا حرام ہے، صرف اور صرف کتا اور سور کھانا حرام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ رشوت کا کھانا بھی حرام ہے، ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ ہمیں سود کا کھانا حرام ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کسی کو دھوکہ دے کر کمانا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی انسان کی غذا کو حرام کر دیتا ہے۔ اور انسان مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے، وہ بھی کھانا حرام ہے۔ انسان کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، اس طرف بھی تو سوچنا پڑے گا۔ کتنا رب العالمین نے مانگا ہمارے اور آپ کے لیے زکوٰۃ، کتنی جو رب العالمین ہمیں اور آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک نعمتوں سے نوازتا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اتنا نوازا، اتنا دیا، وہ چاہتا تو ہمیں مال نہ بھی دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں زکوٰۃ دینے والا نہیں بلکہ لینے والا بنا دیتا۔ اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، لیکن رب العالمین کا کرم، رب العالمین کا احسان کہ اس نے ہمیں دینے والا بنایا کہ میرے بندو تم ادا کر سکتے ہو، تم کر دو، تم غریبوں کا خیال کرو، تم مسکینوں کا خیال کرو، تم محتاجوں کے کام آ جاؤ۔ اور کتنا مانگا یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے مال کا 10% یا 20 یا 50% دے دو۔ اگر رب العالمین ہم سے یہ مطالبہ بھی کرتا کہ تم جتنا کماؤ صرف اپنی ضرورت کے مطابق روکنا، باقی سارا کا سارا میری راستے میں خرچ کر دینا، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں رب العالمین کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکتا، نہ ادا ہو سکتا۔ لیکن رب العالمین نے کتنا مانگا کہ 2.5%، صرف 2.5%۔ ہم اور آپ رب العالمین کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے سارے مال کا حساب لگا کر کے رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ کا حصہ جو رب العالمین نے ہمارے لیے فرض کیا ہے اس کو نکالیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کام کا ایک نظام بنائیں، نظام بنا کر کے چلیں۔ کچھ لوگ محلے کے اکٹھے ہو جائیں، وہ محلے کے لوگوں کی زکوٰۃ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری کی ساری لیں، کسی سے 10%، 5%، 10، 15، 20 لوگ، آپ اس طرح سے نظام بنائیے اس زکوٰۃ کا، جو کہ زکوٰۃ کا مقصد بھی ہے کہ زکوٰۃ کس لیے ادا کی جاتی ہے۔ نظام اس طرح سے بننا چاہیے کہ 10، 15، 20 لوگ محلے کے جوان لڑکے اکٹھے ہوں، اس میں سے اپنے ایک کو بڑا بنا لیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ پیسے کے رکھنے والے، آپ خزانچی، اور سب کے سامنے سارا کا سارا حساب ہو، سارے کے سارا پیسہ
جتنا ہمارے پاس میں آئے یہ سارا حساب ہو، اور آپ جا کر کے تحقیق کریں کہ کون ضرورت مند ہے، کس کو ضرورت ہے، اور اگر ہو سکے کوئی اللہ کا بندہ اگر بیمار ہے اس کی بات الگ، لیکن آپ 50 روپے 100 روپے 500 روپے یا 1000 روپے دے کر کے اس کو آگے کے تک کے لیے محتاج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے 50 روپے 100 روپے دے دیے لہٰذا کہ ہمیشہ مانگنے والے ہی رہے گا، ہم اس کو اتنا ادا کریں کہ دیکھو یہ ہم تمہیں پیسہ دے رہے ہیں، بلکہ پیسہ بھی نہیں دے رہے، ہم تمہیں کوئی کام کرا کر کے دیں گے، ہم تمہیں کوئی چھوٹی موٹی دکان یا کوئی پھل کا ٹھیلا یا کوئی سبزی کی دکان یا کوئی کپڑے کا کام، اس طرح کا کوئی کام اگر اس کو کرا کر کے دیا جائے، دیکھو تم آگے جا کر کے دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو، تمہارا معاملہ یہ ہو کہ آگے جا کر کے تم دو، تم زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے پاس میں بھی ایسی حیثیت ہونی چاہیے۔ جب اس طرح سے ایک نظام بہترین کر کے بنایا جائے گا تو بہت مبارک ہوگا، رب العالمین کی طرف سے مدد بھی آئے گی، اور ایک معاشرہ ایک سماج ایسا بنتا ہوا چلا جائے گا کہ زکوٰۃ کے لینے والے نہیں بلکہ دینے والے ہوں گے۔ اور ایک زمانہ جیسا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا معاملہ تھا کہ وہاں پر ایک اللہ کا بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے اعلان لگاتا 3 بر اعظم کے اندر کہ ہے کوئی زکوٰۃ کا مال لینے والا، میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے۔ ہر کوئی اس سے یہ کہتا تھا کہ ہم نے تو اس سال خود ادا کیے، اگر پہلے آئے ہوتے تو ہم تم سے زکوٰۃ لے لیتے، لیکن ہمارا معاملہ آج تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ خود ادا کرتے ہیں۔ اس طرح کا اگر نظام بنایا جائے 1000 بار مبارک، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پھر وہی والی بات آئے گی کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جلدی سے جو ہم نے نکال دیا اسے دے کر کے چھٹی ہو، اسے دے کر کے بس چھٹی ہو کہ ہم نہ تحقیق کرنے کے اندر نہ ہمارا معاملہ یہ۔ آپ مدارس کے اندر بھی دیکھیں گے کتنے مدارس ایسے ہیں، مدارس جن کا نام جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ بعض کتنے فیک مدرسے والے آتے ہیں، پتہ چلا یہ مدرسہ ہی نہیں ہے وہاں پر موجود، پتہ چلا ان کی جیب میں یہ پیسہ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اور صدقہ فطر کے بارے میں کہ صدقہ فطر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا تھا جو کہ آج کے ٹائم میں 3.25 کلو، وہ 3.25 کلو نہیں بلکہ 3.25 کلو، یہ میں حدیث شریف لکھ کر کے لایا ہوں، کسی صاحب کو اگر حوالہ معلوم کرنا ہو تو معلوم بعد میں کر لیجیے گا، میں سارے حوالے لکھ کر کے لے کر کے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3.25 کلو یعنی ایک سا جو ہوتا ہے وہ 3.25 کلو کا ہوتا ہے، اور کھجور سے بھی ادا کیا ہے، پنیر سے بھی ادا کیا ہے۔ یہ سارے حوالے اس پرچے میں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے، پنیر سے، جو سے، کشمش سے، ان ساری چیزوں سے ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرما دے۔ یہ ضروری نہیں کہ عید کے دن ہی نکالیں، آپ اپنا صدقہ فطر ابھی نکال سکتے ہیں تاکہ جو لوگ مستحق ہیں ان تک آپ کا صدقہ فطر پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا بیٹھ رہا ہے؟ 3.25 کلو گیہوں